بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاری گزٹ میں ہوں گل بخشار. آج کا کالم بعنوان آنگ سان سوچی اور قیدی نمبر 804. ناظرین، جنوبی مشرقی ایشیا سے بی بی سی کے نامہ نگار جوناتھن ہیڈ لکھتے ہیں، سخت گیر جنرل، متنازع سزائیں اور فوجی جیل وہ سابق حکمران جن کی مقبولیت طویل قید بھی ختم نہیں کر پائی. میانمار کی آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ فوج نے الٹ دیا تھا، جس کے بعد ایسے مختلف مقدمات میں انہیں سزا سنائی گئی جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ الزامات درست نہیں. آنگ سان سوچی کی قید کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی صحت کے بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی. ان کے بیٹے اور خاندان کو بھی جیل میں ان تک رسائی حاصل نہیں. آنگ سان سوچی کے وکلاء کو بھی ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور ان کا واحد رابطہ صرف جیل کے عملے سے ہی ہوتا ہے. اس دوران فوج نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے، لیکن آج بھی طویل قید کے باوجود ان کی تصاویر عوامی مقامات پر نظر آ رہی ہیں. آنگ سان سوچی کی رہائی کے لیے مطالبات کیے جا رہے ہیں اور فوجی جرنیلوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ملک میں جاری طویل تنازع کو بات چیت سے ختم کیا جائے. ملک میں ان جیسی قدآور اور کوئی شخصیت موجود نہیں، اور بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر ملک کو موجودہ بحران سے نکالنا ہے تو یہ آنگ سان سوچی کے بغیر ممکن نہیں. میانمار میں آنگ سان سوچی، جن کی حکومت فروری 2021 میں فوجی بغاوت میں ختم ہونے کے بعد سے ہی انہیں ایک فوجی جیل میں قید رکھا گیا ہے. ان کے بیٹے نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہیں. تاہم حکمران جنتا کے ترجمان کے مطابق ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. حکومت کرنے کے بعد مختلف مقامات میں 27 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن عوام کی نظر سے دور ہو جانے کے باوجود ملک پر ان کا سایہ چھایا ہوا ہے. ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ میانمار کی فوج اور عوام کے بیچ جاری تنازع ختم کروانے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں. عسکری قیادت کو 2008 کے آئین پر یقین تھا، جس کے تحت مستقبل کے پارلیمان میں افواج کو 1/3 سیٹوں کی گارنٹی دی گئی تھی. ان کے خیال میں یہ آنگ سان سوچی کو رہا کرنے کے بعد ان کا اثر رسوخ محدود رکھنے کے لیے کافی تھا. لیکن فوجی جنرل آنگ سان سوچی کی عوامی شہرت کا درست اندازہ نہیں لگا پائے، اور اس بات کا بھی کہ دہائیوں سے جاری فوج کی حکومت کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد کیسے ان سے متنفر ہو چکی تھی. 2015 کے انتخابات میں USDP، جو فوج کی حمایت یافتہ تھی، نے صرف 6% سیٹیں جیتی تھی. تاہم 2020 میں جب آنگ سان سوچی کی جماعت کی 5 سالہ حکومت کی کارکردگی سے بہت سے لوگ مایوس ہو چکے تھے، توقع کی جا رہی تھی کہ USDP زیادہ نشستیں جیتے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس بار یہ جماعت صرف 5% سیٹیں جیت سکی. ایسا ہی کچھ پاکستان میں قیدی نمبر 804 کی کہانی ہے. رجیم چینج کے بعد تحریک انصاف کے قائد کے ساتھ وہ ہی کچھ ہوا اور ہو رہا ہے جو میانمار کی حکمران آنگ سان سوچی کے ساتھ ہو رہا ہے. جعلی حکومت کے نقاب پوش سہولت کاروں کے ہر ظلم و جبر کے سامنے سیسہ پلائی دیوار عمران خان کو ہرایا نہیں جا سکا اور نہ جھکایا جا سکا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے. وہ جانتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام عمران خان کے گیت گا رہی ہے اور برملا گا رہی ہے. رجیم چینج کے بعد وردی کے زیر سایہ جماعتوں کے اتحاد کو یقین تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے تحریک انصاف کا گراف گر چکا ہے. انہوں نے جرنیلوں کو یقین دلایا تھا
کہ تحریک انصاف کا سیاسی گراف گر چکا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حکمرانی سے دور ہونے کے باوجود ملک پر عمران خان کا سایہ ہے۔ وہ عوام کے دلوں میں بسنے لگے ہیں، اور اس حقیقت کو دنیا نے عام انتخابات میں دیکھا۔ رات 12 بجے تک کے انتخابی نتائج میں 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کامیاب ہونے جا رہی تھی، لیکن وردی کو اپنا کل تاریک نظر آیا، اور فارم 47 کے جادوئی طاقت نے عوام کو زیرو اور وردی کو ہیرو بنا دیا۔ جرنیل جان گئے ہیں کہ ملک پر عمران خان کا سایہ چھایا ہوا ہے۔ ایسے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا افواج پاکستان کے جرنیلوں اور تحریک انصاف کے درمیان جاری تنازع ختم کروانے میں درمیانی راستے سے کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو پاکستانی عوام کی زبان پر جواب ہاں میں ہے۔ آج بھی جرنیل پاکستان کے عوام کے دل جیت سکتے ہیں۔ عوام اور افواج پاکستان خوبصورت اور پاکستان بھر میں امن کا پیغام ہو سکتے ہیں۔ استحکام پاکستان کے لیے اس کے سوا دوسرا کوئی بھی راستہ قوم اور قومیت کی بربادی ہے۔ ملک میں عمران خان جیسی قدآور اور کوئی سیاسی شخصیت موجود نہیں، اور اس حقیقت سے وردی والے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر ملک کو موجودہ بحران سے نکالنا ہے تو یہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔